بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو تین بڑی خبریں اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو علی امین گنڈا پور لاپتہ معاملہ بڑا بگڑ گیا ہے، بلکہ خطرناک ہو گیا ہے۔ خاص طور پر حکومت کی طرف سے جو جواب آیا ہے اس نے تو سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے، اور پھر ایک تصویر وائرل کی گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس سے فرار ہو گئے ہیں اور پولیس بھی ان کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ چونکہ اس کے اندر حکومت کا جو جھوٹ ہے وہ بڑا پکڑا گیا ہے۔ وہ بندہ علی امین نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ ویڈیو کب کی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اس بندے کا بیان بھی آ گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت علیمہ خان، عظمیٰ خان اور دیگر ان کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ کس طرح عمران خان کی بہادر بہنیں وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں، ان کا کیا پیغام ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اس وقت ڈی چوک سے ریلیٹڈ ایک اور بڑی خبر ہے۔ وہاں پر ایک پولیس والا جس کو بتایا گیا ہے کہ مظاہرین کی طرف سے تشدد کر کے اس کو جاں بحق کیا گیا ہے۔ پولیس جو اسلام آباد پولیس اور حکومت کا یہ موقف ہے، مریم نواز، شہباز شریف سب اسی طرح بیان دے رہے ہیں، لیکن اب جو اس کے بیٹے کا ایک مبینہ بیان سامنے آیا ہے اس کے مطابق ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کا بھی ڈراپ سین ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پی ٹی ایم آپ کو علم ہے ایک تنظیم ہے، محسن داوڑ، منظور پشتین، جنہوں نے شہباز حکومت کو کندھا دیا تھا اور رجیم چینج آپریشن کے یہ عام سرغنے بنے، اور آج ان کو استعمال کر کے کیسے پھینکا گیا ہے، اس جماعت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حالات اس وقت اگر میں بتاؤں آپ کو تو اسلام آباد کے اندر صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو وقتی طور پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ڈی چوک کلیئر کر لیا گیا ہے، رینجرز نے، ایف سی نے، اسلام آباد پولیس نے چارج سنبھال لیا ہے، تو یہ چارج ان کا سنبھالنا فائدہ مند نہیں ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال تو ملک کے لیے ہمیشہ درپیش ہوتی ہے، اور اس کے ضرور اس کے حوالے سے ہماری ایجنسیز کو، ہماری پولیس کو اور فوج کو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور وہ دیکھنی بھی چاہیے۔ لیکن یہ احتجاج ختم نہیں ہوا۔ وقتی طور پر جو لوگ ہیں وہ تتر بتر ہوئے ہیں، جیسے آپ سمجھیں حکمت عملی کے تحت جو ہی کوئی ایک بندہ تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے وہ کال دے گا کہ 4 بجے یا 5 بجے آپ ڈی چوک یا جناح ایونیو پہ یا فلاں جگہ پہ پہنچیں، تو لوگ اس وقت اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ہی موجود ہیں اور وہ دوبارہ احتجاج کریں گے۔ اب ان کا یہ احتجاج کامیاب ہو چکا ہے۔ کامیاب اس سینس میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ فی الحال جو ایکسٹینشن ہے قاضی صاحب کی، اس کے لیے جو ہے وہ ماحول سازگار نہیں ہے، وہ ڈیلے وہ چلی جائے گی انشاءاللہ آگے۔ اور اگر مزید ایم این ایز اور سینیٹرز وہ اغوا نہ ہوئے تو پھر یہ ترمیم نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا قاضی صاحب سے اس قوم کی جان چھوٹ گئی تو اس کے بعد معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب ایک اور جو ہے یہ بہت بڑی عجیب قسم کی الارمنگ سچویشن ہے، اور میں حیران ہوں، ہمارے ملک کے اندر حکومت نام کی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آل شریف، آل زرداری ان کو پتہ ہے جس طرح لایا گیا ہے، لیکن صورتحال بڑی ہی عجیب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک اور جماعت ہے پی ٹی ایم، یعنی منظور پشتین جس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ محسن داوڑ اور علی وزیر وہ اس کا حصہ، اور دونوں ایم این ایز کی وجہ سے دراصل شہباز شریف کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ اب وہ منظور پشتین کا جو معاملہ ہے وہ بگڑ گیا، چونکہ پی ٹی ایم جو ہے اس پر باقاعدہ طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے آج یہ انتہائی عام سرپرائز دیا ہے، اور حیرت انگیز طور پر ایک طرف مارنگ بلوچ کا جو فیکٹر ہے وہ بلوچستان کے اندر مضبوط ہو رہا ہے، علیحدگی پسند اور جو ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ جڑیں پکڑ رہی ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا ایک دوسرا صوبہ ہے جہاں پر ٹیرورزم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ افغانستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے گروپس ہیں ان پر الزام لگتے ہیں، اور یہاں پہ اب یہ دو عام جماعتیں ہیں، ایک خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے اور دوسری پی ٹی ایم ہے، یہ مین سٹیک ہولڈر ہیں۔ تیسرے فضل الرحمان ہیں، فضل الرحمان آئینی ترمیم کے اندر ووٹ نہیں دے رہے تو وہ بھی اپوزیشن کے اندر ہے۔ پھر یہاں پہ تحریک انصاف کا یعنی آپ نے جو ہے وہ اغوا کر لیا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے وہ لاپتہ ہے، اغوا ہے۔ جس طرح وہاں پہ دھاوا بولا گیا خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر، لوگ بڑے غصے میں ہیں اس وقت۔ خیبر پختونخوا سے جو بیانات آ رہے ہیں، جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس کے اندر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا جو حملہ ہے یہ ہاؤس پہ حملہ نہیں ہوا، یہ ہمارے صوبے کی عوام پہ حملہ ہوا ہے۔
چونکہ عوام کا یعنی میں حیران ہوں کہ اس ملک کو یہ جو کرتا دھرتا ہیں وہ لے جانا کدھر چاہتے ہیں. یعنی کوئی ان کا ٹاسک تو نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح ملک کو انتشار کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ حیرت ہوتی ہے، ایسا بلنڈر پہ بلنڈر کرتے ہیں. اب یہ عمران خان سے ان کی ملاقات بھی نہیں کروائی گئی، اور تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں وہ جس طرح دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی ایک ملاقات کروائی گئی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آج رات ہوا ہے یا اس سے پچھلی رات جو ہے اس کی یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور یہ تقریباً کنفرم ہے کہ عمران خان سے ان کا رابطہ جو ہے وہ کروایا گیا، لیکن کہا گیا کہ یہ احتجاج منسوخ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ چیز دیکھنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیے. اچھا ایک یہ معاملہ ہے. اب دوسرا جو ہے جی یہ محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے حیران کر دیا بلکہ چونکا دیا. یعنی یہ جو کچھ بلنڈر اس حکومت میں ہو رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتا کوئی بندہ، کوئی ذی شعور. یعنی ویڈیو سامنے ہے، آپ دھاوا بول رہے ہیں، ہمارے جو فورسز ہیں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر پھر کھڑکیاں دروازے جس طرح توڑ کے ایک پوری ایکٹنگ کی گئی، تو وہاں سے ان کو آپ نکال رہے ہیں. اور اب جو ہے نا وہ شاید خٹک کہتے ہیں کہ پیر کے دن آپ لوگوں نے عمران خان کے پاؤں پکڑنے جانا ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس ہمارے صوبے کی عوام کا گھر ہے، پختون اپنے گھر کی توہین معاف نہیں کرتے. 2 بجے کا احتجاج اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس، یہ انہوں نے بتایا. اچھا اب یہاں پہ یہ بات بڑی، وہ کہتے ہیں جی نہ کسی ایجنسی کے پاس ہے، نہ پولیس کے پاس ہے، نہ حکومت کے پاس ہے، علی امین گنڈا پور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ایک تصویر انہوں نے جو ہے وہ بنائی اس کے اوپر کہ یہ جو ہے نا وہ تصویر ہے جی، یہ دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ وہ نکل رہے. اب اس کا اب دیکھیں ایک ایک جھوٹ ان کا پکڑا جاتا ہے، ایک ایک جھوٹ. اب یہ جو تصویر ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر کے پی کے ہاؤس کی ہے بالکل، لیکن یہ وزیر ہیں، ایک صوبائی وزیر ہیں، اسی طرح وہ پگ باندھتے ہیں علی امین گنڈا پور کی طرح. اور یہ ان کا نام ہے، یہ ہیلتھ منسٹر ہیں پختون یار خان. یہ کپڑے بھی ان کے یہی ہیں اور واضح طور پہ نظر بھی آ رہا ہے. اور اس کو بنا دیا چونکہ پگ سامنے سے نہیں ہے تو یہ جی دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ فرار ہو رہا ہے، اور یہ علی امین گنڈا پور ہے. اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور نہیں ہے، بلکہ اب یہ پختون یار خان کا جو بیان ہے وہ بھی آ گیا ہے. یہ انہوں نے پگ باندھی ہوئی ہے اور یہ علی امین گنڈا پور کی طرح لگ رہے تھے. تو یہ ان کا بیان، یعنی ایک ایک یہ جھوٹ پکڑا گیا پورا. تو یہ معاملہ بگڑ گیا ہے، یعنی اتنا خطرناک کہ آپ سامنے سے دروازے توڑ کے جو ہے وہ جس طریقے سے وہاں داخل ہوئے ہیں تو علی امین فرار ہو گیا ہے، ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی حیران کن قسم کا حکومتی جھوٹ نظر آ رہا ہے جو ہر بندے کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جو آپ نے کیا ہے. تو ایک یعنی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پکڑ کے اس طریقے سے لے جانا، اب یہ حیرت انگیز قسم کا معاملہ ہے. اچھا یہ کہانی، ایک تو یہ ڈراپ سین آیا، وہ بندہ سامنے آ گیا ہے، ویڈیو اس کا بیان سامنے آ گیا کہ بھائی یہ علی امین گنڈا پور نہیں ہے، یہ میں ہوں، میں نکل رہا ہوں. وہاں پہ ڈی چوک پہ بھی میرے یہی کپڑے تھے اور وہی کپڑے یہ ہیں. اب یہ حالانکہ حکومتی فیور کرنے والے جو صحافی ہیں وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی یہ شاید میٹلا ہیں کہ اس ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیل گوں کپڑوں میں ملبوس نیل گوں علی امین گنڈا پور کے پی کے سے نکل رہے ہیں. یہ 100% علی امین گنڈا پور نہیں ہے. مذکورہ شخص کا پیٹ زیادہ نکلا ہوا ہے، اس کے بازو علی امین گنڈا پور سے بڑے ہیں اور اس کی چال بھی مختلف ہے اور قد بھی. تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور وہ بندہ بھی سامنے آ گیا کہ بھائی وہ میں ہوں. اب علیمہ خان، عظمہ خان سمیت جو باقی خواتین ہیں اور مرد ہیں ان کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے. بہت زبردست یہ جج ہیں جو ہے بنیادی طور پہ جن کے پاس یہ آج کیس لگا ہوا تھا. میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. اظہر ندیم صاحب یہ بڑے ایک کریڈیبل یعنی انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والے یہ زبردست جج ہیں. انہوں نے اپنے پورے کیریئر کے اندر جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ کسی پر بھی ناجائز قسم کا جو ٹھپا ہے وہ نہ ہے. حالانکہ پریشر آپ کو علم ہے اس وقت ججز پر بڑا ہوتا ہے چونکہ یہ ڈیوٹی جج ہیں. یاد رکھیں ناظرین، ڈیوٹی جج ہیں اور پھر انہوں نے راہداری ضمانت دینی تھی چونکہ معاملہ یہ انسداد دہشت گردی عدالت کا ہے. تو ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر چھٹی کے دن پیش کیا گیا اور اس کا مقصد 1 دن کا راہداری یہ ریمانڈ ہے، جسمانی ریمانڈ نہیں ہے بلکہ متعلقہ
جو آگے ہے وہ معاملہ اس اینٹی کرپشن اینٹی جو دہشت گردی کورٹ ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ، اس کا یہ معاملہ ہے، تو وہاں پہ یہ چلے گا، وہاں پیش کل کیا جائے گا علیمہ خان کو اور ان کو۔ اب یہ جو ہے وہ اظہر ندیم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 1 دن کا اس لیے ریمانڈ دیا، ورنہ مجھے امید ہے کہ یہ جب دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے تو انہوں نے ڈسچارج کر دینا تھا۔ اب یہاں پہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت 105 ورکر کے خلاف تھانہ کوثار میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان اور عظمہ خان سمیت 105 ورکرز کو عدالت میں آج پیش کیا گیا ہے۔ اسد کیسر کے بھائی عدنان خان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان کو ڈیوٹی جج اظہر ندیم کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اظہر جاوید جو ہے یہ ایک زبردست انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والے جو چند ججز ہیں اسلام آباد کے اندر، جن کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ آئین قانون پر جو ہے وہ چلنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں، تو یہ ان کا ان میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب ان کے پاس چونکہ اختیار ہی یہ ہے، راہداری ضمانت انہوں نے دینا ہے، تو وہ انہوں نے دیا ہے۔ علیمہ خان، عظمہ خان اور باقی 20 روزہ جسمانی ریمانڈ کی آج استدعا کی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، پولیس نے کہا ہے کہ ملزمان کی 20 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ پولیس 9 خواتین ورکر کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کی استدعا کی ہے۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے دونوں بہنوں کو ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اب انہوں نے 20 دن کا ریمانڈ مانگا، لیکن اس زبردست اور زندہ دل جو ججز ہیں، اب ایسے نہ ہو کہ میں ویڈیو کر رہا ہوں تو وہ پھر اس طرح ان کے لیے مشکل پیدا ہو، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے 1 روزہ وہ دیا، تاکہ 1 روزہ ریمانڈ ملزم کے بنیادی طور پہ فائدے کے اندر ہوتا ہے، تاکہ کل کو دوبارہ اس ریمانڈ کے خلاف آگے اپیل نہ جائے کہ جج نے بالکل ہی ریمانڈ نہیں دیا، تو پھر ججز اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ گیم تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے 1 دن کی، اور عظمہ خان اور علیمہ خان نے پیغام دیا کہ ہم ڈٹ کے کھڑی ہیں، کھڑی رہیں گی، اور یہ بہادر بہنیں بھی اپنے بھائی کے سٹانس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور حسان نیادی کی جو والدہ ہیں آپ دیکھیں، وہ بھی قید ہیں۔ حسان نیادی فوجی عدالتوں کے اندر معاملات بھگت رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی عجیب ہے، اور وہ ہے جو اس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، اب اعزاز سید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور سرکاری یعنی ایک ایجنسی کے میس کے اندر موجود ہیں، اور آئی ایس آئی کا غالباً انہوں نے نام لیا ہے کہ اس میس کے اندر موجود ہیں۔ اب ان کو خبریں بھی باقاعدہ فیڈ کی جاتی ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کی مبینہ گرفتاری کے خلاف درخواست تیار، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر دفاع، آئی جی اسلام آباد، آئی جی رینجرز، آئی جی پنجاب اور ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی استدعا۔ اس پہ کوئی نہیں ہونا، چونکہ اب یہاں پہ باقاعدہ یہ ساری فیلڈنگ سیٹ ہے۔ اب جو یہ اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار ہیں جن کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور ان کا ڈی چوک میں جنازہ بھی قائم کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ کوئی بھی ادارہ، کسی سے بھی بھائی ہمارا فوت ہوتا ہے، بزرگ فوت ہوتے ہیں، وہ قابل احترام ہوتے ہیں، ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ظالم حکومت جس انداز میں چیزیں چلاتی ہے یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اداروں کو قطعاً غلط کاموں کے اندر جو ہے نہیں چلانا چاہیے۔ تو یہ بزرگ فوت ہوئے ہیں، بڑے زبردست اچھی شکل و صورت شباب والے، لیکن اب معاملات کو چلانا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں انہوں نے ایک ان کا بیان ویڈیو چلایا ہے، اور ویڈیو کے تحت ان کا بچہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی تشدد سے ان کی یہ شہادت نہیں ہوئی، بلکہ وہ مریض تھے شوگر کے، اور جب شیلنگ ہوئی تو بنیادی طور پر جو شیلنگ ہے وہ ان کی کاز آف ڈیتھ ہے۔ تو یہاں پہ بہرحال اسلام آباد آئی جی بھی ابھی پریس کانفرنس کریں گے، تو ان کا موقف سامنے آتا ہے۔ مریم نواز نے مذمت کر دی شہباز شریف نے کہ یہ جتھے نے کیا، یہ بغیر تحقیق کے لگے رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اگر وہ بیٹا ہے واقعی، اور اس کا بیان تو پھر حتمی ہے بھائی، یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ پولیس کی شیلنگ، جب اس طرح کے مریض ہوں پہلے تو پولیس کو اور ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کسی کو ہارٹ ایشو ہے، تو ان کو اس طرح کی سخت ڈیوٹی میں برائے مہربانی نہ بھیجا کریں۔ اور پھر شیلنگ کی ہے، اور بچہ ان کا بتا رہا ہے، مبینہ طور پہ ان کا جو بچہ ہے وہ بتا رہا ہے بیٹا کہ یہ شیلنگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہمارے والد نے ہمیں بتایا کہ میں سائیڈ پہ ہوں۔ تو اب اس کو تشدد بنا کے تو ایک پوسٹ مارٹم شاید رپورٹ لے لی جائے، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہے۔ بہرحال اس کے واقعے کے کچھ مزید حقائق سامنے آتے ہیں تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔